27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور، تمام 59 شقیں منظور کر لی گئیں۔ 64 ارکان نے ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیا، مخالفت میں کوئی ووٹ نہ آیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ بڑو اور جے یو آئی فے کے احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف گیلانی نے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد آئینی ترمیم کی منظوری کا اعلان کیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا، پھر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میثاق جمہوریت کے تحت تمام سیاسی جماعتوں نے بات چیت کی کوشش کی اور متفقہ طور پر آئینی ترمیم لائی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم آج قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ اس فلور پہ پہلے میں نے کمٹ کیا تو ہم پہلے سینٹ میں لے کے آئے وعدے کے مطابق، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ساتھیوں کو جو کھل کے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا، تقاریر ہوں گی، اس کو یہ نہیں کہ لے کی اور ووٹنگ شروع ہو گئی، وہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ وعدے کے مطابق بل پہلے سینٹ میں لے کر آئے۔ تاریخی بل سینٹ سے منظور ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت پر اتفاق کیا گیا تھا۔ آئینی ترمیم عدالتی نظام میں بہتری کے لیے کی گئیں۔ موجودہ چیف جسٹس سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، تمام جماعتوں نے اس ترمیم کی تیاری میں کوشش کی، بعض شقوں میں مشاورت کے بعد اضافہ کیا گیا۔ میری پارٹی نے کتنا میرے لیے آواز اٹھایا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ترمیم ہو گئی تو آپ نے بھی زحمت کی، شہادت صاحب نے بھی تب الیکشن کمیشن کو جا کے آپ کے وہ اپلیکیشن دی، آپ نے بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا۔ میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیج دیں۔ میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا، میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ بڑو نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ اجلاس کے دوران کہا کہ میری پارٹی نے برے وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا، میں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ہماری نظر میں ترمیم آئین میں ہوتی ہے ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں، لیکن یہ ترمیم چند اشخاص کو تحفظ دینے کے لیے اس ترمیم کے حق میں ہم نے وہ امید ہے۔ جے یو آئی فے کا 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بننے والی پارٹی سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان مولانا عبدالغفور حیدری نے واضح کیا۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے والے سینیٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہماری نظر میں آئین میں ترمیم قومی مفاد میں ہوتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کا کیا کامیابی ہے؟ آپ کس بات پہ جائیں اور اس صوبے کے اور ہر صوبے کے عوام کو بتا دیں کہ ہمارا آئین میں ایک کمزوری تھی، ایک کمی تھی، اور شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جو کمی ہے، وہ کمزوری ہے، اس کو پورا کر دیا۔ مشاورتی عمل سے آئینی ترمیم پاس کروائیں، بات چیت درمیانی راستہ ڈھونڈ کر آئینی ترمیم کرنا پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین ذوالفقار بھٹو کی امانت ہے، آئین میں ایک کمی اور کمزوری تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو پورا کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی عدالتوں میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوگی۔ ہم نے 18ویں ترمیم اتفاقی رائے سے منظور کروائی۔ ملک میں آئینی عدالت ہونی چاہیے، وہ عدالت آئین کے معاملات دیکھے گی۔ رولنگ پاس ہوگی 59 ٹائم، اگر آپ کو پوچھا گیا کسی چیز کے اوپر کلاز بائی کلاز آواز دے کے تو سب یونینیمس ہوا، اس کا مطلب کہ سبھی آن بورڈ ہیں۔ تو پھر مخالفت کس چیز کی اور پروپیگنڈا اور ڈرامہ کس چیز کا؟ جو میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ آپ وقت سے پہلے مٹھائی کھائیں، وہ پانی سے بھی زیادہ اسموتھ پاس ہوگا، وہ پانی سے زیادہ اسموتھ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اور آگے پانی سے بھی زیادہ اور ایکسٹریم اسموتھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے نیشنل اسمبلی۔ آئین میں ترمیم کی کسی طرف سے مخالفت نہیں کی گئی، 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم منظور کی گئی۔ سینیٹر فیصل وابدہ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بھی آئینی ترمیم احسن انداز میں منظور ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی والے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی اصلیت عوام کے سامنے آ گئی۔ فیصل وابدہ 27ویں ترمیم کی منظوری سے قبل ہی مٹھائی کی ٹوکری لے کر پارلیمنٹ ہاؤس لے کر پہنچے تھے۔
आगे आप लोग आए ना यार, आप नहीं कह रहे, उठानी पड़ेगी। आज ही मामला ये हो जाएगा खत्म, 27वीं का मुकम्मल हमारी तरफ से जी। आप मुस्तरद शुदा लोग हैं और कानून साजी कर रहे हैं, इस असम्बली को हक नहीं कि वो इस तरह तरमीम करे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP ने अवाम के हुकूक पर डाका डाला है। ये जंगल कानून बन गया है, इंसाफ कैसे मिलेगा? ये तीनों जमातें अब अवाम के पास नहीं जा सकती। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। ये गैर ज़रूरी बहस है कि 29 और 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कौन से मुकदमात आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। बिल के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तरमीम भी मंजूर। सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। आप तो आइन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। हम आइन बनाने वाले और आइन पर अमल करने वाले हैं, गाली का जवाब गाली से देंगे। साबिक़ स्पीकर ने तरमीम को पढ़ा होता तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करते। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, कहा कि दावे से कहता हूँ तहरीक इंसाफ वाले कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। हनीफ अब्बासी बोले, मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुल्क में नहीं रहने देंगे। ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, यकीन माने जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक़्तिदार मिल जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। जनूब वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितना अल खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को मरकजी दरवाजे से टकरा दिया। बरवक्त कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 हमलावर कॉलेज के अंदर इंतजामी ब्लॉक में महसूर हो गए। दहशतगर्द अपने अफगान बेस्ड मास्टरमाइंड से हिदायत हासिल कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान शवाल में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शवाल में 8 और दर्रा आदमखेल में 12 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गाड़ी में धमाका, 11 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब हुआ। धमाके के नतीजे में 3 गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। खान यूनिस में ड्रोन हमले में बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के बावजूद 243 शहादतें। रफ़ा की सुरंगों में 200 मुज़ाहमतकार फंस गए। हमास रहनुमा इस्माइल रिजवान कहते हैं कि महफूज रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी नई कशीदगी के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसराइल से मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा मुंतकिल। लाशों से अंदरूनी आज़ा निकालने का होलनाक इंकशाफ। अमरीकी सदर की डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में तनाज़ा। BBC के डायरेक्टर जनरल और CEO मुस्ताफ़ी। BBC ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली। BBC पर सियासी जानिबदारी का इल्ज़ाम। एडिट शुदा प्रोग्राम अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ते कबल नशर किया गया। ट्रंप को कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई करते दिखाया गया। द टेलीग्राफ ने भांडा फोड़ दिया। BBC ने गजा जंग में भी इसराइल मुखालिफ तासुब का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान।
امریکی تاریخ کے طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کی راہ ہموار، سینٹ میں قانون سازی کی ابتدائی منظوری، 40 روزہ شٹ ڈاؤن کے خلاف 8 ڈیموکریٹس نے ووٹ دیا، حکومت کو 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جائیں گے، قانون کے نفاذ کے لیے ایوان نمائندگان کی حتمی منظوری درکار۔ شہریوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ تو نکالے نا کہ وہ جائیں کہاں سے، اندر سے بھی گھوم کے آئیں گے تو بھی یہی روڈ ملے گا، ہر جگہ سے ایک ہی راستہ ہے۔ روڈ کون سا کھلا ہوا ہے پہلے کے بند کریں گے؟ جب سے بنا ہوا ہے، جب سے کام اسٹارٹ ہے تقریباً 2-3 سال ہو رہے، نہ روڈ بن رہے، ہم تو ذلیل ہو گئے، اسی لیے ہم سائڈ میں آ کے کھڑے ہو گئے، ابھی رش ختم ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ جانے۔ پنجاب میں دیکھو ابھی کچھ مہینوں کے اندر پورا روڈ بن گیا، ہمارے سالوں کے اندر بھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ راجیہ کے شہریوں کے لیے ایک اور مشکل، نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک روڈ 30 دسمبر تک بند، BRT لائن پروجیکٹ کے ساتھ ہی K4 منصوبے کے لیے پانی کی نئی لائنوں کو بچھایا جائے گا۔ شہری سیخ پا بولے سندھ حکومت کو عوام کا کوئی احساس نہیں، بس اپنی جیبیں گرم کرنی ہیں، سندھ حکومت کو اللہ کا خوف بھی نہیں۔ معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں۔ انہوں نے اردو گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا، یونیورسٹی آف ہوائی سے ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ وہ کئی سال گورنمنٹ کالج فار ویمن کی پرنسپل رہیں۔ عارفہ سیدہ کو 7 زبانوں پر عبور تھا۔ انہوں نے انسانی مکالمہ اور اردو زبان کے فروغ کے لیے خدمات انجام دیں، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز ٹیم میں حسن نواز کی جگہ تجربہ کار بیٹر فخر زمان کو شامل کیا گیا۔ پاکستان سری لنکا ون ڈے سیریز آج سے شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا، کھلاڑیوں کو معلوم ہے کہ کن غلطیوں پر کام کرنا ہے، جان بوجھ کر کوئی کیچ ڈراپ نہیں کرتا، یہ عمل کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ فیلڈنگ گزشتہ کچھ عرصے سے بہتر ہوئی ہے۔ اور کوئٹہ کے مقامی اسکول میں سائنسی نمائش، طلبہ نے سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ پروگرامز کا مقصد بچوں میں سائنسی سوچ اور عملی تجربات کے ذریعے سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔